یہ خبر میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہمارا معاشرہ کیا ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں انیل کمار ایک ہیں رکن اسمبلی منورٹی سے، انہوں نے قرارداد پیش کی کہ شراب پر پابندی لگائی جائے۔ لوگ ہنسے کہ ایک ہندو رکن اسمبلی جو ہے وہ کہہ رہا ہے شراب پہ پابندی لگاؤ، اور مسلمان اسمبلی اکثریت والی وہ کہہ رہی ہے کہ پابندی مت لگاؤ۔ وزیر داخلہ سندھ کہہ رہے ہیں نہیں، ایک بہت بڑا طبقہ محروم ہو جائے گا۔ مسلمان پاکستان کے حکمران، بھارت کی 1000 سالہ تاریخ جو بھارت کی 5000 سالہ تاریخ کا ایک شاندار چیپٹر ہے، اس لیے کہ خاص طور پر ہندو مذہب کو بڑا بدنام کیا جاتا ہے کہ جی یہ شراب بیچتے اور کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ غالباً کوئی 52-53 کے قریب کراچی میں، یا شاید میکس 54 کا نمبر ہے، وہ مندر ہیں، لیکن کراچی میں شراب فروخت کرنے کے مراکز 80 ہیں۔ اتنے اچھے لوگ ہیں انڈیا کے، دیکھیں اچھا برا سب جگہ ہوتے ہیں، لیکن ایز اے ہول اس پر سوچئے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یہ لبرلزم کے نام پر آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو ہمیں اسلام نے جن کی اجازت نہیں دی۔ ہندو بڑے اچھے ہیں، سب بہت، پاکستان کے اندر اتنے ہندو رہتے ہیں، اس میں کون سی پریشانی ہے، ہم سب کو ایگزسٹ کرتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں۔ ہندو رکن اسمبلی نے کہا شراب پر پابندی لگاؤ مکمل طور پر، مسلمان اراکین نے کہا نہیں ہم مسترد کرتے ہیں، یہ کمال ہم نے کیا۔ انتہائی شرمناک تھا۔ دوستو نمسکار۔ کل پاکستان میں کمال ہو گیا۔ پاکستان کے سندھ اسمبلی میں MQM پارٹی کے ایک ہندو ممبر انل کمار نے ایک ریزولوشن ڈالا کہ سندھ میں جتنی بھی لیکر شاپ یعنی شراب کی دکانیں ہیں اس پر بین لگایا جائے، لیکن ان کے اس پروپوزل کو سندھ کے ہوم منسٹر ضیاء الحسن نے اپوز کر دیا۔ اب اسی بات کو لے کر کچھ پاکستانی پترکار یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کیسے ایک اسلامک دیش میں جہاں شراب بین ہونی چاہیے وہاں ایک ہندو نے کھڑے ہو کر ہمیں شراب پر پابندی لگانے کو کہا، لیکن ہم مسلم ہوتے ہوئے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور شراب پر پابندی نہیں لگائی۔ دوستو جتنے بھی اسلامک دیش ہوتے ہیں وہ شریعہ لاء کو فالو کرتے ہیں، اور پاکستان تو خود کو اسلام کا قلعہ بتاتا ہے، لیکن آج جب ایک ہندو نے اسلامی قانون کے مطابق پاکستان میں شراب کو بین کرنے کی باتیں کی تو ان کا لبرلزم جاگ گیا اور یہ اپنا اسلام بھول گئے۔ اسی ٹاپک پر چلیے آگے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ جے ہند۔ اس کے علاوہ سندھ اسمبلی میں کیا ہوا؟ انیل کمار، یہ تھر پارکر سے غالباً رکنے سندھ اسمبلی ہیں، اقلیتی رکن اسمبلی متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے، انہوں نے سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کی اور کہا کہ شراب پر پابندی لگائی جائے، شراب کی تمام مذاہب میں ممانعت ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ غالباً کوئی 52-53 کے قریب کراچی میں، یا شاید میکس 54 کا نمبر ہے، وہ مندر ہیں، لیکن کراچی میں شراب فروخت کرنے کے مراکز 80 ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ شراب پر پابندی لگائی جائے، تمام مذاہب میں ممانعت ہے اور اس کو روکا جائے، اور اقلیتیں بھی بدنام ہوتی ہیں، اور مقصد تو یہ تھا کہ اقلیتوں کو مخصوص دنوں میں شراب بیچی جائے گی، لیکن جس طرح سے شراب بیچی جا رہی ہے اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ بات ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار صاحب نے اس کو فلور آف دا ہاؤس اپوز کیا اور کہا ایک بہت بڑا طبقہ محروم ہو جائے گا، میں اس کو اپوز کرتا ہوں۔ لوگ ہنسے کہ ایک ہندو رکن اسمبلی جو ہے وہ کہہ رہا ہے شراب پہ پابندی لگاؤ، اور مسلمان اسمبلی اکثریت والی وہ کہہ رہی ہے کہ پابندی مت لگاؤ۔ وزیر داخلہ سندھ کہہ رہے ہیں نہیں، ایک بہت بڑا طبقہ محروم ہو جائے گا، اور اس کے بعد جب اسپیکر نے اس قرارداد پر ووٹنگ کروائی تو یہ قرارداد مسترد کر دی گئی۔ ہندو رکن اسمبلی نے کہا شراب پر پابندی لگاؤ مکمل طور پر، مسلمان اراکین نے کہا نہیں ہم مسترد کرتے ہیں، یہ کمال ہم نے کیا۔ انتہائی شرمناک تھا۔ آج بنگلہ دیش کے اندر الیکشنز جو ہیں ان کا آغاز شروع ہو چکا ہے، اور یہ بنگلہ دیش کی تاریخ کا ایک امپورٹنٹ مومنٹ ہے۔ جو BNP ہے اور وہ اس کو فرنٹ رنر سمجھا جا رہا ہے، اور جبکہ جو اسلامسٹ پارٹی ہے جماعت اسلامی، اس کی بھی ریلیونس بہت زیادہ ہے۔
یہ آج بنگلہ دیش کے اندر ووٹنگ شروع ہوئی ہے. یہ فرسٹ نیشنل الیکشن ہے 2024 کے بعد, جب آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی موومنٹ نے شیخ حسینہ واجد کا حکومت کو ختم کر دیا, اور اس کے بعد ایک ٹرانزیشن اب ہو رہی ہے ڈیموکریسی کی طرف. انڈیا کہہ رہا ہے کہ جی یہ ریڈیکلز آ رہے ہیں, اسلامسٹ آ رہے ہیں, یہ ہندوؤں کے جو قاتل ہیں یہ دوبارہ واپس آئیں گے, یہ جماعت اسلامی آئے گی, اور یہ ہندوؤں کو انہوں نے قتل کیا ہوا ہے, اور یہ اسلامسٹ ریڈیکل ٹیررسٹ ہیں. مطلب دیٹس واٹ دے آر سیئنگ. اب پولنگ جو ہے آج شروع ہو رہی ہے, اور ہو گئی ہے, ظاہری بات ہے. کہا جا رہا ہے کہ ہائی پبلک پارٹیسپیشن ہے. ووٹرز جو ہیں وہ ظاہری بات ہے 5 سال کے لیے 350 لوگوں کی جو پارلیمنٹ ہے سیٹ ہے اس کو چنیں گے, اور یہ سمجھ لیں کہ ریفرینڈم ہے, ایک پولیٹیکل ریفارمز جو کہ نیگوشیٹ ہوئی ہیں انٹرم گورنمنٹ, جو کہ جسے وہ کہتے ہیں جو نوبل laureate محمد یونس کے آنے کے بعد ہوئی تھی. مجھے یاد ہے میں آئی واز ٹریولنگ فرام بارسلونا ٹو برسلز 5 اگست 2024 کو, جب یہ تختہ ان کا الٹا تھا. میں اس وقت ایئرپورٹ کے اوپر تھا, اینڈ آئی واز واچنگ مائی ایکس جو تھا, تو مجھے پتہ چلا, اینڈ اسٹل میری وہ میموری ہے ایئرپورٹ پہ, میں بس جہاز میں چیک ان کرنے لگا تھا, تو میں نے وہاں پہ پڑھا کہ شیخ حسینہ واجد کا تختہ الٹ گیا, اینڈ آئی واز ویری شاکڈ. بہرحال پاکستان انڈیا الیکشنز کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے, بنگلہ دیش میں بھی کیا جائے گا, کیونکہ بنگلہ دیش یہ کہتا ہے جناب کہ وہاں پہ جو بنگلہ دیش کی جو حسینہ واجد کی پارٹی ہے اس کو تو اہمیت ہی نہیں تھی, کہ ان کو بین کر دیا گیا پچھلے. اب یہ جو ڈی فیکٹو ایک کولیشن سے بنیں گے, اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ لوگ گھروں سے نکلے ہیں, لوگ چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں مختلف راستے اختیار کر رہے ہیں کہ ہم نے ووٹ ڈالنے جانا ہے. اب جو بنگلہ دیش نیشنل پارٹی ہے جو اور جو سب سے بڑی اسلامسٹ پارٹی ہے جماعت اسلامی, دونوں نے کوشش کی ہے, سپورٹ کی ہے کہ ان کا اپنے ویژن اینڈ مینیفیسٹوز شیئر کیے ہیں. جو طارق رحمان ہیں جو BNP کے چیئرمین ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں. وہ کیونکہ ان کی ماں کو بھی بہت زیادہ حسینہ واجد نے باہر نہیں جانے دیا, وہ فوت ہو گئی, تو یہ فیکٹر بھی موجود ہے. اچھا, اس کو ون مسٹ ناٹ, اس کو ویسے یہ سمجھنا نہیں, اگنور نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہوتا ہے نا, یہ جو کردار ہوتا ہے اس کا, جو اس کی جو ہوتی ہے کہ یار ہماری فوتگی ہو گئی ہے, میری ماں تو ماری گئی ہے, یہ وہ, اس کے بھی بڑے پوائنٹس ہوتے ہیں عوام کے نظروں کے اندر. اب لوگ کتنا یہ جو BNP چیئرمین طارق رحمان کو کیا اہمیت دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم اکاؤنٹیبلٹی پہ فوکس کریں, رول آف لا کے اوپر فوکس کریں. اب خالدہ ضیاء جو ہے وہ دسمبر میں فوت ہوئی ہیں, فروری میں الیکشن ہے. اب ایک تو یہ چیز ہے. اب وہ جو کیا نام ہے ان کا طارق رحمان, وہ کیا بات کر رہے ہیں جی ریلیجن تو پرسنل چیز ہے, ریاست تو سب سے تعلق ہے, ایوری سٹیزن, مسلم, ہندو, بدھسٹ, کرسچن, بلیور, نان بلیور.